بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلد بازی کا علاج کیا ہے؟ جلد بازی کی وجہ سے جب انسان خودکشی تک پہنچ سکتا ہے، نا امیدی تک پہنچ سکتا ہے، احساس پشیمانی تک، شرمندگی تک اور پریشانی کی حالت تک انسان پہنچ سکتا ہے، جب اس جلد بازی کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے، جلد بازی کی وجہ سے آپ کا رابطہ آپ کے بچوں سے، آپ کا رابطہ معاشرے سے متاثر ہو سکتا ہے، اور آپ کی فیملی کے درمیان، آپ اور آپ کے معاشرے کے درمیان ایک فاصلہ آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بیماری سے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے اس کے علاج کے حوالے سے آپ سوچیں۔ بس آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھے اس کا علاج چاہیے۔ تو علاج کے حوالے سے کچھ نکات ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلا نکتہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم چونکہ انسان ہیں، لذا ہم مختلف چیزوں کی نسبت میں حس رکھتے ہیں۔ یہ جو ہے ہمارے پاس حواس خمسہ، ہم حس رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، احساس کرتے ہیں۔ تو جہاں معاشرے میں بدنی اعتبار سے یا نفسیاتی اعتبار سے اگر کوئی شخص مریض ہو، ہر بیماری کے لیے ایک علاج کا ہونا ضروری ہے، ہر سختی کے لیے ایک راہ حل کا ہونا ضروری ہے، ہر مسئلے کے لیے ایک حل اگر ہونا ضروری ہے، تو جلد بازی کے لیے بھی ایک راہ حل ہونا ضروری ہے۔ جلد بازی ایک منفی خصوصیت ہے، ایک بیماری ہے، اس کے لیے بھی علاج اور راہ حل سولوشن کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے نمبر پہ آپ احساس بیماری کریں۔ یہ جو منفی خصوصیت ہے مجھ میں، آپ میں، اس کا میں احساس کروں، آپ احساس کریں۔ اور جب تک شخص مریض ہونے کا احساس نہ کرے، بیمار ہونے کا احساس نہ کرے، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا ہے، وہ میڈیکل اسٹور جا کر میڈیسن نہیں لے گا۔ وہی جاتا ہے، وہی لیتا ہے جو بیمار ہونے کا احساس کرے۔ بنابراین پہلے نمبر پر آپ یہ احساس کریں کہ آپ میں یہ جلد بازی، یہ بیماری، یہ منفی خصوصیت ہے، ایک۔ دوسرے نمبر پہ آپ علاج کی ضرورت کا بھی آپ احساس کریں، یعنی آپ کا مجھ میں یہ بیماری ہے، علاج کرنا پڑے گا، اس سے باہر آنا پڑے گا، چونکہ وہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے، وہ انسان نارمل زندگی کر سکتا ہے جو نارمل ہو، فکری اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، روابط کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے وہ نارمل ہو، دوسروں کی طرح ہو۔ جب انسان نارمل کی دنیا سے نکل کر غیر نارمل چار دیواری میں انسان آ جاتا ہے، تو اس کا فاصلہ جو نارمل افراد ہے، جو نارمل دوسرے افراد کی زندگی ہے، اس سے اور اس کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہے، تو آپ کی زندگی ایک غیر نارمل زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو علاج کی ضرورت کا احساس کرنا پڑے گا، یعنی اس غیر عادی دنیا سے نکلنا پڑے گا۔ کیا آپ راضی ہیں کہ آپ اسی طرح غیر عادی زندگی آپ گزاریں، یا نارمل انسانوں کی طرح ایک نارمل زندگی آپ گزاریں؟ نارمل زندگی آپ اس وقت گزار سکتے ہیں جب آپ علاج کی ضرورت کا آپ احساس کریں، ورنہ آپ کو لوگ غیر نارمل طور پر دیکھیں گے، غیر نارمل فرد کی صورت میں آپ کی زندگی کو ایک غیر نارمل زندگی کی صورت میں لوگ دیکھیں گے۔ خوب یہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت، علاج کی ضرورت کا آپ احساس کریں۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ
آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو منفی خصوصیت مجھ میں پیدا ہوئی ہے یہ کس کی وجہ سے ہے، یہ کہاں سے، کس کی وجہ سے آیا۔ میں نے اپنے اختیار سے اپنے اختیار اپنی مرضی سے اس کو میں نے اپنے اندر پیدا کیا ہے اور اس کی طرف میں خود بڑھا ہوں، یا کسی اور کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، شرائط کی وجہ سے، زبردستی کسی کی وجہ سے میں اس کی طرف بڑھا ہوں۔ مقام عمل میں توجیہ کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یعنی اس مشکل سے فرار اختیار کرنے کے لیے، دور بھاگنے کے لیے اگر آپ کوئی توجیہ پیش کرنا، اپنے آپ کو قانع کرنے کے لیے کہیں کہ میں معاشرے کے ہاتھوں مجبور تھا اور مجبور ہوں، میں کیا کروں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن حقیقت کی نگاہ سے، واقعیت کی نگاہ سے، زمینی حقائق کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو آپ نہ معاشرے کے ہاتھوں مجبور ہے، آپ نہ شرائط کے ہاتھوں مجبور ہے، بلکہ ہر وہ خصوصیات جو آپ کے اندر ہے، چاہے اچھی خصوصیات، مثبت خصوصیات، چاہے منفی خصوصیات، ہر خصوصیت کے پیچھے آپ کا اختیار موجود ہے، آپ کا ارادہ موجود ہے، آپ کی چاہت وہاں موجود ہے، آپ کی مرضی وہاں ہے۔ تو جس طرح سے اس بیماری کو اپنے اندر ایجاد کرنے اور اس کو بڑھانے کے حوالے سے آپ کا اختیار دخیل ہے، اسی طرح سے اس کو ختم کرنے میں، مٹانے میں بھی آپ اسی اختیار سے، جو ایک پاور ہے، جو ایک بہترین وسیلہ ہے، اس سے آپ استفادہ کریں۔ تو اسی اختیار کی وجہ سے، اختیار سے آپ نے جس طرح سے اس بیماری کو اپنے اندر ایجاد کرنے کے حوالے سے اسی اختیار اور مرضی سے آپ نے استفادہ کیا تھا، ابھی اسی سے استفادہ کرتے ہوئے اس جلد بازی کو، اس منفی خصوصیات کو آپ اپنے سے دور کریں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ یعنی یہ ہمارے معاشرے میں جو نشئی افراد ہے، مختلف چیزوں کا ان کو نشہ ہے، کس نے ان کو مجبور کیا ہے کہ اس طرح کی یہ لوگ عادی بن جائے، یعنی اس قدر یہ لوگ نشئی ہوتے ہیں، اس شے کے بغیر جب تک نہ چھوڑے یا جب تک انجام نہ دے دے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ خوب جب یہ لوگ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت اس نشے کے ساتھ دنیا میں یہ لوگ نہیں آئے تھے، آہستہ 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 اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اس منفی خصوصیت کی طرف یا مثبت خصوصیت کی طرف انسان بڑھتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ عادی ہو جاتا ہے، یعنی اس سے ہاتھ اٹھانا اس کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے خوب جلد بازی بھی وہ منفی خصوصیت ہے، میں نے اپنی مرضی سے، آپ نے اپنی مرضی سے اس کو انتخاب کیا ہے، لذا ابھی بھی اگر آپ ترک کرنا چاہیں تو اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے اس کو ترک کرنا پڑے گا، بس ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں نے اس کو ترک کرنا ہے، میں نے اس کو چینج کرنا ہے، غیر نارمل دنیا سے نکل کر، غیر عادی دنیا سے نکل کر دوسرے افراد کی طرح جو نارمل ہے، ان کی زندگی نارمل ہے، ان کی طرح میں نے جینا ہے، زندگی گزارنا ہے۔ جب تک یہ آپ ارادہ نہ کریں، اس وقت تک آپ اس جلد بازی کی دنیا سے اور اس کی سختی سے، بیماری سے آپ اپنے آپ کو نجات نہیں دے سکتے ہیں۔